شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کر لیتے ہیں. چھوٹے بچے بھی ہیں، چلیے ہمارے مہمان بچے ہیں، چلو چلیے بچے ہیں ان کو ان شاء اللہ قاعدے کی بسم اللہ سبھی کر لیں گے. میں بھی چلو شامل ان شاء اللہ لیکن تو شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم. یہ ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ. دیکھو میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور حدیث کی مبارک مجلس ہے. خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے بزرگوں سے یعنی حضرت شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی، اسی ہفتے میں زیارت ہوئی. بڑی واضح زیارت کہ حضرت شاہ صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے، سرہانے کے دائیں جانب میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے اور پوری چارپائی علماء طلباء سے بھری ہوئی. مجھے ان کی پگڑیاں بھی یاد ہیں، رومال کی پگڑیاں باندھ رکھی جیسے انڈونیشیا ہوتے ہیں نا، ایسے رومال کی پگڑیاں باندھ رکھی اور چارپائی کناروں سے بھری ہوئی. میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے چارپائی کے بائیں جانب نیچے بیٹھا ہوا ہے. اندازہ ہوا کہ یہ اجازت کا لینا اور ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے. اور شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا، بڑا نورانی چہرہ. شاہ صاحب کے بارے میں آتا ہے نا، بہت سے ہندو شاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. چہرہ دیکھ کر بالکل بڑا نورانی چہرہ، جیسے کشمیری حضرات کا چہرہ ہوتا ہے نا، بالکل وہ سرخ ہوتا ہے، بالکل سرخ ہو پیدا ہے بالکل چہرہ. امام باندھ رکھا ہے، پگڑی باندھ رکھی اور شاہ صاحب تشریف فرما. باقی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم لگتا ہے خواب میں بھی جو ہے شاہ صاحب کو جو اصلی شکل ہے اسی میرا نظارہ نصیب فرمائی. بڑا نورانی چہرہ. اصل میں جو اجازت ہم کہتے ہیں نا کہ میں اجازت دے دیں، اجازت کا مقصد یہ ہوتا ہے بس یہ اپنے بڑوں سے ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. اب ان سے تعلق کی برکت سے آپ بسم اللہ پڑھائیں گے، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچے گا. جب ان کی روح کو ثواب پہنچے گا پھر ادھر سے پھر رہیں ان کی دعائیں پہنچیں گی جو ہمارے کام میں برکت دیا ہوں گے. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں یہ قبر کا جہان نا، قبر کا جہان، یہ قبر کا جہان برزخ کا جہان. برزخ کہتے ہیں موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ قبرستان میں بعض قبروں پر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، نہیں آخری آرام گاہ نہیں، یہ انتظار گاہ ہے. اصل آرام گاہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے. یہ انتظار گاہ ہے. لکھ دیتے ہیں باہر آخری آرام گاہ میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سورہ فاتحہ تفسیر میں جو آج سے کچھ 30 سال پہلے کی بات ہے، جب محمد شروع میں 30 سال پہلے کی، میں فجر یہاں پہ ظہر کے بعد درس دیتا، ظہر کی نماز کے بعد. ان دنوں میں کوئی زیادہ مصروفیت نہیں تو پھر میں تفسیر کبیر سے مطالعہ کرتا تھا اس درس کے لیے نا، وہ اس میں پھر ہمارے پائی سال رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارا بڑا اس کا حوالہ دیتے تھے تفسیر کبیر کا.
بہرحال عربی کا بھی خوب مطالعہ کریں، طلباء سے کرتے رہتا ہوں، مطالعہ بھی کریں اور تکرار بھی کریں۔ مطالعے سے سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور تکرار سے سمجھانے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ مطالعے سے سمجھنے کا ملکہ، تکرار سے سمجھانے کا ملکہ۔ ہاں، بین سطور ہے، حاشیہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں دیکھنے کی ہیں۔ یہ میں ایک ساتھ مشورہ کر رہا تھا، میں کہ بھائی آپ اگر متن کو حل کریں، کتاب کے متن کو حل کریں گے تو مصنف کی روح کو ثواب ملے گا، حاشیے کو حل کریں گے تو محشی کی روح کو ثواب ملے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ بہرحال طلباء اپنی کوشش جاری رکھیں، الحمدللہ کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا کر رہا بہرحال ہر شاہ صاحب نسبت سے یہ قاعدے کے بسم اللہ تفسیر کبیر کے حوالے سے تفسیر کبیر میں لکھا یہ برزخ کا جہان، قبر کا جہان، اس کا یعنی یہ دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخر کے ساتھ بھی ہے۔ نہیں ہاں نہیں، برزخ کا جہان اس کی مثال چوک کی طرح ہے، چوک کی طرح ہے، جیسے یہ چبڑجی چوک ہے۔ اب اس کا تعلق یہ ملتان روڈ کے ساتھ بھی ہے، اگر ملتان روڈ جا رہے ہیں اس طرف اور ادھر میں قال انارکلی جا رہی سڑک یا دربار کی طرف جا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درمیان ہے۔ قبر کا جہان اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ۔ میں دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایصال ثواب کی شکل میں ہے، ایصال ثواب کی شکل میں کہ یہاں آپ اپنے والدین کے لیے، اقربا رشتہ داروں کے لیے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے آپ قرآن پاک پڑھیں، حسب توفیق صدقہ خیرات کریں اور ان کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ بس یہ ٹھنڈی ہوا پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کے ساتھ صحیح ہے تو مشکل شریف ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں پر الحمدللہ، جس سے بالکل وہاں سے ہوائیں آتی ہیں، الحمدللہ خوشبوئیں آتی ہیں۔ کبھی وہ منظر اللہ پردہ اٹھا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے ساتھ بخشی، توفیق بخشی، میں اپنے استاذوں کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، ہمارے مدرسے کے طلباء نے ہر کفن دفن کا بندوبست کیا، اور ہر کو جب یہاں قبرستان میں یہ میں نے قبرستان میں لوہی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں دفن کیا گیا ہے، تو ہر قبر کے قریب میں راستے کے قریب تھی، تو راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے تھے، تو اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ ہمارے مولانا حسین صاحب سے مجھے بتلائیں لگے ہم تہجد و جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو۔ میں بھی جب میں اگلے دن جمعہ پڑھا کر معلوم مہر قبر پر حاضر ہوا، واقعی بالکل وہ پوری خبر باغیچے بنی ہوئی آ گئی۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے شروع پڑھایا تھا نا، میرا معمول ہے مولانا احمد علی سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو شروع میں مقدمہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، وہاں سے پڑھاتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے حضرت امام یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ملکہ مولانا قائد ظہر حسین صاحب فرمانے لگا میں نے 1000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ان سب میں وہاں لکھا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر سے 1000 سال تک خوشبو آتی رہی۔ پھر اب یہ حملہ جانا ہوا، وہاں بخارا میں ہے نہیں، وہاں ہر قبر تو سمرقند میں ہے، وہاں ہر قبر کو بہاری دیا۔ یہ سب چیزیں اللہ ہے، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، عام طور پر اللہ پردے میں رکھتے ہیں، ورنہ کبھی کبھی اللہ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ شیخ قرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی ہستیاں تھیں، وہ بھی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب
ہمارے قیام مدینہ منورہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، ہمارے ساتھیوں کے پاس ہر قیام تھا، تو حضرت میں روز اختر پر تشریف لے جا رہے ہیں، تو سارے سے پوچھا کہ کہیں کہ کس لیے سے جا رہے ہیں؟ تو میں اس لیے سے جا رہا ہوں کہ میں حضور کے روز اختر پر سلام پیش کروں گا اور حضور میرے سلام کو جواب فرمائیں گے۔ مجھے کو بتلایا ڈاکٹر فیض صاحب نے، بڑی ہستیاں، تھوڑا بہت ہوتا ہے کچھ رائے میں خلاف ہو جاتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ گرہ عام سما کے بارے میں وہ پھر ہے، وہ اس میں تو خیر ہے، تو مختلف ہی ہے، اگرچہ جمہور ہمارے قابل علماء دیوبند سما کے قائل ہیں، وہ لیکن اگر کوئی دوسری رائے بھی اختیار کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بھائی بنانی بھائی جانا ہے، بھائی کیا کمر لگا رکھیں اللہ میں کچھ نہیں رکھا بھائی شاہ ہاں تصویروں میں کچھ نہیں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ تو فرمائے لگے کہ میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ میں نے درخواست کی حضرت وہ یعنی وہ کن کلمات سے حضرت نے یہ کن دعائیہ کلمات سے یعنی کن کلمات سے آغاز کرواتے ہیں، تو حضرت نے پھر 3 مرتبہ وہ کلمات پڑھ کر سنایا، آپ بھی پڑھ لیں گے 3 دفعہ ہے نا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ حضرات کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہوگا الحمدللہ۔ دیکھو میں اپنے بزرگوں میں سے کسی کا بھی ذکر کروں، خیر کا ایک کلمہ پہنچاؤں، ان کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ کوئی ہمارا کوئی نفس کا حصہ کوئی مانے نہ ہو، حظ نفس مانے نہ ہو، انشاءاللہ پہنچ رہے گا انشاءاللہ۔ تو میرا بات کل بھی شاید سنائی تھی، میں دوبارہ ارے شاہ صاحب کی دعا لینے کے لیے بس یہی سارے کلمات۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ جامع شفیع محسن تھے، بڑے سالہ بزرگ استاد تھے، میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ بعض وہ اپنے بزرگ حضرات ہیں، بس وہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان اللہ والوں قدموں میں ایسے موتی ملتے ہیں، ایسے موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ 3 دفعہ فرمایا، کئی جگہ الحمدللہ ہر کہیں مجالس میں پڑھا ہوں۔ تو فرما لگے میرے ابا جی حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے۔ یہ حرکت کہ جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنی حق حلال کی روزی سے اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، یا اللہ یہ سب آپ کی عطا ہے اور میں یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ پھر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ نہیں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے کرا رکھے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنے ایمان تک آئے۔ اس میں گرامی کیا تھا، اس میں گرامی ماشاء وہاں کیا مصروفیت اپنی ماشاء اللہ بڑے ماشاء اللہ الحمد للہ۔ اب وہاں پر اپنا کوئی کاروبار، اچھا وہاں کاروبار وغیرہ کرتے ہیں
بس آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں بھائی ہمارے صاحب، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ. تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ. میں سناتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کوئی نئے مہمان آئے تو میں یہ جملہ ضرور سناؤں ان کو. کہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ مال کھاؤ. پاکیزہ مال تبھی کھائیں گے جب پاکیزہ مال کمائیں گے یار. واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. تو بہرحال اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ. نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ پہ مائیں لگے کہ حرف مائیں لگے کہ جس آدمی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کو ایمان پر منظور ہوتا ہے، دعا کیا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ایسا کرنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو فرشتے کلمے کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنا فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ. فرمایا جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، فوراً اس کی روح پرواہ کر جاتی ہے اور وہ اسی حدیث کا مصداق بن جاتی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے مسلم شریف میں بھی ایک روایت میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ثلاث حسیات، تین بکیں، حسیات تین بکیں ایسے جہنم میں نکالیں گے جن کے ایمان کا سوائے اللہ تعالیٰ کسی کو علم نہیں ہوگا. یہ کتنے واقعات ہیں اس کے. حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک تھا، تو آپ کے نیک اخلاق اطوار کے کردار اور آپ کو دیکھ کر میرے دل میں آپ کی محبت تھی، عظمت تھی. فرمایا بس اس محبت کی برکت سے اللہ نے خاتمہ ایمان فرما دیا اور کلمے کی توفیق عطا فرما دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. یہ مطبع نول کشور دہلی میں، مطبع نول کشور، یہ ہندو تھا. نول کشور ہندو تھا یار. ہمارے بزرگ صاحب مدینہ منورہ نے فرمایا کہ یہ نول کشور یہ ہندو تھا. اس کا اپنا مطبع تھا کہ کتابوں کی چھپائی ہوتی تھی وہاں پر، قرآن پاک کی بھی چھپائی. لیکن اس نے اپنے ملازموں وہاں کہہ رکھا تھا جس نے قرآن پاک کی چھپائی میں کام کرنا ہے تو باوضو کام کریں، اور پھر باقاعدہ چھپائی کے دوران کوئی کاغذ کچھ آگے کوئی نا بعض کاغذ گر جاتے ہیں یا کوئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہاں ڈبے رکھے ہوئے تھے. فرمایا ان کو احترام کے ساتھ بس یہ یہاں ڈبے کے اندر رکھتے ہیں. انہیں قرآن پاک کی چھپائی بڑی ادب و احترام کے ساتھ کرتا تھا. پھر جب اس کا انتقال ہوا یہ ہندو حضرات یہ تو وہ جلا دیتے ہیں، لاش کو جلا دیتے ہیں. اس کے لاش کو جلانے کی ہے اور انہوں نے پہلے تو لاش جلائی، وہ کہتے ہیں ساری لاش جل گئی لیکن جو دل ہے نا یہ نہیں جلایا جاتا. پھر انہوں نے کوئی مقال کو تیل میں یا گھی والا اور چیزوں میں نا اس کو تیل اور گھی والا گرم کر کے پھر اس میں ڈالا گیا یہ جل جائے. لیکن بس وہ کہتے ہیں وہ دل نہیں جلا اس کا، باقی سارا سمجھ کر وہ دل. تو پھر انہوں نے پھر وہ دل مسلمانوں کے حوالے کیا اور مسلمانوں نے پھر اس کو اپنے قبرستان میں دفن کیا. لگتا ایسا ہے کہ میں کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے احترام کی برکت سے، ادب کی برکت سے، کیا معلوم اللہ نے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیا. الحمدللہ اللہ خاط پر ایمان فرما دیا. الحمدللہ.
ایسے اب یہ واقعہ ابھی میرا ابھی یہ غزہ ہے، غزہ فلسطین میں کتنے یعنی امریکہ میں مظاہرے ہوئے، یعنی لندن میں مظاہرے ہوئے، اور بھی یورپ میں مظاہرے ہوئے، شاید میں خیال اتنا یعنی اتنا احتجاج یہاں پر نہ ہو جتنا وہاں پر ہوا ہے۔ میرا اپنے ناقص سا خیال یہ ہے، کیا معلوم ان کو مسلمانوں کی ہمدردی کی برکت سے اللہ ان کا خاتمہ ایمان فرما دیں۔ اللہ کے ہاتھ میں کیا مشکلات بتانا، باقی تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ تمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نیک کلمات سے بھائی طلباء ہے کوئی نصیحت فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کو بولنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ الامر فوق الادب، حضرت مفتی صاحب کی طرف سے حکم ہوا تو میں دو چار جملے ذکر کر لوں گا۔ الحمدللہ ہم سب کا یہاں اجتماع سیکھنے کے لیے ہے، اور پھر ہم سب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق اور نسبت علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ علماء دیوبند کی جماعت وہ مبارک جماعت ہے جو ہر شعبے کے اندر پوری کی پوری دنیا کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ جماعت بڑے اچھے انداز کے اندر، منظم انداز کے اندر یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ ہم جہاں بھی ہو تو ہمیں علماء دیوبند کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے لیے دعائی کرنی چاہیے، اور ان کا نہج اور ان کا طریقہ کار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر علماء دیوبند یہ کوئی نئے فرقہ اور کوئی نئے لوگ نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے جو حق اور سچ کا تسلسل ہے اس کی ایک شکل ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں گے یہ کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھنا پڑھانا ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پر ہم عمل کی کوشش کریں، اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہے یہ پورا کا پورا جو سلسلہ ہے یہ پہنچتا ہے۔ دین ہماری ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نسبت ہے کہ یہ اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر تسبیح کی لڑی کی طرح، دانوں کی طرح اس میں سارے کے سارے اساتذہ کرام جس سے پڑھایا ہے سارے کے سارے موجود ہے۔ تو ان کفریات اور ان کی تصریحات، ان کی تفاصیل منقول ہے۔ ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، ان سے میں نے اپنے کانوں سے بات سنی تھی، کراچی میں تشریف لائے تھے، طلبہ کرام کو انہوں نے اجازت حدیث کی سند دی، تو انہوں نے یہ فرمایا صاحب کہ اجازت حدیث کی سند میری طرف سے آپ سب کو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نہج اور طریقہ کار علماء دیوبند کا ہو، اسی طریقہ کار پر میری طرف سے سب کو اجازت حدیث کی سند کی اجازت ہے، اور کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی بات، کوئی نیا سلسلہ، کوئی نئی تشریح جو بندہ سوچے گا تو اس کو میری طرف سے یہ حدیث کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو برکت ہوتی ہے اکابر کے ساتھ ہے، اور اس کے نہج کے مطابق ہے، اس کے تصحیحات کے مطابق ہے، اور ان اکابرین کی وجہ سے بہت سارے فتنے جو ہوتے ہیں وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں دعائی کرنی چاہیے، اور اس کے نہج پر ہم سب کو چلنا چاہیے، اور اب دین پر استقامت کے لیے اور خاتمہ بالایمان کے لیے ہم سب کو دعائی کرنی چاہیے۔ بس میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی راحت جتنی ہے جتنا ہے کیا جتنی اب وقت میں گنجائش ہے
لی ثابت سے باقی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ آپ آپ پڑھ لیں عبادت پڑھ لیں. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. باب الأمر باتباع الجنائز. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن المقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سنابه عن نقيل. باب الدخول على الميت بعد الموت إذ أدرج في أكفانه. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا. ہمارا نام باتباع الجنائز کہ جنازے کے پیچھے چلنا. اب یہ بھی ہے ہمارے بزرگ استاد حضرت مفتی نے ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد حضرت مولانا محمد عیسی کامل رحمۃ اللہ علیہ ان سب بڑی ہستیوں کے شاگرد تھے. جامعہ قاسمیہ کے مفتین تھے. ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ہمارے نیک استاد میں ایک مرتبہ جامعہ قاسمیہ میں غالباً عصر کی نماز کے بعد جنازہ تھا. پھر جنازے سے پہلے حضرت نے مختصر بیان بڑا بڑوں کے سادہ سے جملے ہوتے ہیں لیکن بڑی ان میں نہیں برکت الحمد. سب مخاطبین کو فرمانے لگے جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے کہ جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے. اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے. نماز جنازے میں بھی آپ ہی دیکھ لیں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد پھر وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہم اغفر لحینا و میتنا. ہمارے بعض بھائی بیچارے وہ ہیں دوسرا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا. اگر قبر کی زندگی ثابت کریں گے تو پھر تو یہاں یوں کہنا چاہیے اللہم اغفر لحینا و لحینا تو میتنا نہیں. تو ہمارے بزرگ صاحب مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جواب دیا. فرمانے بھائی
اللہم اغفر لحینا سے مراد ظاہری حیات ہے، ظاہری حیات، اور میتنا سے مراد چھپی ہوئی حیات ہے کہ موت کے بعد وہ زندگی چھپ جاتی ہے، پردے میں چلی جاتی ہے۔ میں کبھی ساتھی سے کر دیتا ہوں کہ موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، موت کا نمونہ ہر روز ہے۔ بھائی بڑا پیارا جملہ کہنا سو کر اٹھ جائیں تو نیند، سو کر نہ اٹھیں تو موت، اگلا جہان شکر لیتے ہیں۔ سو کر اٹھ، ہمارے مدرسے میں وہاں جامعہ مدنیہ میں فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوا، وہاں مسجد میں کچھ طلباء ان دنوں میں کچھ جو ہے وہ مسجد میں وہاں اپنے لیٹتے تھے، تو مسجد کے دروازے پہ طالب لیٹے ہوئے ہو اور جماعت کھڑی ہوئی، تو میں حاضر ہوا تو بھائی جماعت کھڑی ہے آپ نماز میں، تو ساتھی کہنے لگا یہ رات ساری لمبی ہے، بالکل اچھا والا ساتھی کے ساتھ تک رات ہو کے سوئے ہیں، اب ہم نماز کے لیے جگا رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں گئے اور وہ نیند میں انتقال ہو گیا۔ سو کر اٹھ جائیں تو نیند، نہ اٹھیں تو موت، اگلا جہان شروع ہے۔ اللہ اپنی مہربانی۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ نیند کے قریب موت کا لفظ بولا گیا ہے، جو اس میں تعلق روح کی تعلق کی کمی کے اوپر بھی موت کا لفظ بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بڑھ کا جہان یہ بھی بہت بڑا جہان ہے۔ لمن و شاہ کاشمیر، اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے، اور اجتماع دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد آگے پھر ذکر آئے گا سورہ فاتحہ، نا سورہ فاتحہ ہمارے سورہ فاتحہ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور ثنا کے پڑھ سکتے ہیں، ہم بطور ثنا کے ہیں۔ آگے شیخ الاسلام صاحب نے کچھ جنازہ پڑھایا تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھے، تو کچھ لوگوں نے کچھ شور اٹھایا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارے نزدیک بھی سورہ فاتحہ بطور قرات کے نہیں، بطور ثنا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ جیسے سبحان اللہ کلام پڑھے اس کے برابر ہے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہد، کتنی جامع دعا ہے۔ میرے ہر جامع شفیع شیخ حسوس رحمۃ اللہ علیہ صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے جامع دعا بتائیں، اور بھی جامع ہے لیکن ہر اپنا بزرگوں کے اپنے اپنے فرمائیے نماز جنازے کی دعا یہ جامع دعا، اس میں کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، اور شاہدینا و غائبینا، ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے غائبین کی مغفرت فرما، صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کی بخشی فرما اور بڑوں کی، وذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کی بخشی فرما، ہماری عورتوں کی بخشی فرما۔ اللہم منا فتح، اللہم من احیتہ منا فاحیہ الاسلام، یا اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب اپنے پاس بلائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمائے ہیں۔ ومن توفیتہ منا، ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، خاتمہ بالخیر ہے اس کی دعا۔ چوں امام بر لبے گور برے این چستی و چالاکی ماں، ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دیا۔ یہ دعا ہے، جب دعا ہو گئی تو پھر اس کے بعد مزید پھر دعا کی ضرورت نہیں ہے، اصل یہی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جتنا جلدی ہو سکے پھر میت والا اپنے قبر میں پہنچایا اپنے وہاں۔ بس یہ ہے، دیکھو یہ گھر نہیں ہے بھائی شعیب، رہ گزر ہے، بھائی حماد صاحب یہ گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے۔
والد صاحب چلے گئے اور ہمارے بزرگ چلے گئے، آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے۔ فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے نکل رہا ہے۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا، مجھے مقبرۃ العود، مجھے ڈاکٹر عاقف ہمارے گاڑی چلا رہے تو وہ کہنے لگے شاہ فہد مرحوم اس قبرستان میں دفن ہے۔ میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے، کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے۔ الحمدللہ تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، نیکی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کرنے کی یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ اللہ اس دولت کو اللہ ہمارے سینوں میں اللہ آخری سانس تک اللہ جگمگائے رکھے اور نقش رکھے اللہ تعالیٰ، اور اسی پر اللہ ہم سب کو خاتم فرمائے۔ میں کراچی میں تھا، وہاں ایک دم بھائی تو میری سے پوچھنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ نوجوان سا جام شروع میں تھا کراچی قریب میں، تو وہاں جام شروع کراچی قریب وہاں تو پھر میں ایک مجلس میں ایک صاحب پوچھنے لگے کہ دولت کسے کہتے ہیں؟ سامنے سے ایک نوجوان کھڑے کہ دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بات سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، ہاں، اور قبر میں ساتھ جانے والی دولت ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی، یہ ہے رب کو خوش کرنے کی دولت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اہم کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت یاد رکھنا۔ کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد یہ دولت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں، پھر یہ بھی آخرت کی دولت و کمائی بن چلی جائے گی۔ کتنی آسانی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے رہا۔ اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حفص صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کے سبق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے، دنیا کے 6 مصداق۔ ایک تو یہ ہے، ایک مصداق ہوتی ہے مجموع هذا العالم، موت سے پہلے جو جہان ہے یہ دنیا ہے، مجموع هذا، موت سے پہلے جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ لاہور میں، آپ لاہور میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جہاں بھی ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ دنیا کا جہان۔ لیکن بھائی شاہمہ، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ یعنی کاروبار کو دنیا کا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے، اگر اس کا ظرف دنیا ہے اللہ۔ اور آخری مصداق جو حدیث کی روشنی میں بیان کیا، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، آخری مصداق حدیث کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اسی کو مولانا روم کہتے ہیں دنیا چیز از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام۔ اس کے مقابلے دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت کے لیے میرے ہے فرمائے لگے، فرمائے مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ ہو، غافل ہونے کا ذریعہ نہ ہو، یہی آخرت ہے۔ اور اگر یہی چیز غفلت کا ذریعہ بن گئی تو پھر یہی دنیا بن جائے گی۔ اللہ بڑے حضرات ان کی باتوں میں نور ہوتا ہے، الحمدللہ۔ ایک لفظ سے پتہ کتنی کلمے سے کتنے عقدے کھلے ہوتے ہیں، ورنہ ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ کاروبار کرنا دنیا دار لوگ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. اسباب ہم دیکھو، یہ حدیث شریف کی مبارک کی طرف ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر رہنمائی ہے. بعض احکام ایسے ہیں جو ہم بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہیں. اب واقعی الصلاۃ ہے. اب مثلا کتاب الصلاۃ آپ پڑھیں گے، یا کتاب ایمانیات کے باب پڑھیں گے. اب ایمان یہ تو جڑ ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ، صلاۃ کا حکم یہ ہر مسلمان سے متوجہ ہے. آگے زکوٰۃ کے باب میں پھر آگے تقسیم ہے. تو جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال موجود ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. آگے حج میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی استطاعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میرے اپنی اصلاح کے سلسلے میں وہ تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے، اس میں حج کا بیان دیا تھا. اس میں حج کا یا حیات المسلمین میں میرے حضرت سے ایک سہن پوچھا کہ میں تو حج کر نہیں سکتا، میں حج کے بیان پر کیسے عمل کروں؟ تو فرمانے لگے حج کرنے کی نیت کر لیں. یہاں جس عمل کا فی الحال موقع نہ ہو وہاں بس اس عمل کی نیت کر لیں، یہی عمل کرنا ہے. بخاری میں ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. الحمدللہ ایک ایسا عمل ہے کہ فی الحال اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ہے نیک عمل الحمدللہ، بس اس کی نیت کر لی کہ یا اللہ جب آپ اب حج نہیں کر ابھی نہیں کر سکتے لیکن نیت کر لیا آپ نے الحمدللہ، یا اللہ جب آپ توفیق عطا فرمائیں گے، استطاعت عطا فرمائیں گے، میں اڑ کر جاؤں گا الحمدللہ، اللہ گھر کی زیارت کروں گا جا کر الحمدللہ. آپ کو ابھی سے اس نیت کو ثواب مل رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے شریعت اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا. بھائی شعیب یہ طلباء سے کرتا رہتا ہوں بھائی، یہ ہم حدیث کی مبارک کتابیں، دینی کتابیں، مدارس، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے لگا ہے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں ہے، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ کام لے لے. کمزور ہوں ذہین سب طلباء قبول. میں وہاں پر ہے تو چترال میں تھا، چترال میں وہاں کچھ چترال کے یعنی شہر کے بھی اور آس پاس کے کچھ علماء، ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ہیں، شاید تعارف ہو، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب چترال شہر میں، ان کا بڑا مدرسہ یعنی کتابوں کا انہیں کہی ہے. وہاں پر شاید ایک نقال شاہد مسجد میں شاید ہو، تعداد کے اعتبار سے اور ہیں بنی میں اس وقت خامسہ تک اسباق تھے. اب شاید مجھے معلوم ہے کہ شاید اور آگے بڑھ گئے ہوں. اور بنات میں وہاں میری دور حدیث تک اسباق ہیں. وہاں علماء کرام جمع ہوئے. وہاں اللہ تعالی توفیق سے بس کمزور ہوں ذہین طلباء قبول الحمدللہ. دیکھو طلباء کا مشترکہ نام ہے بھائی ہمارے صاحب، طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے. بس یہ ہے، کوئی فہیم العلم نہیں یاد رکھنا کہ علم کی بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے، یہ مشترکہ نام بھی یہ ہمارا طالب علم. اور یہ نام بھی حدیث شریف سے لیا گیا ہے. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، یہ کتاب علم کی حدیث شریف ہے، اس سے ماخوذ ہے. کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول. ہاں بعض طلباء کہتے کہ ہمارا ذہن کمزور ہے. بھائی ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے طلب پر، کوشش پر، لگن پر، فکر پر ہے. ہمارے چبڑی والے برخصات ہیں، مجھے صحیح جو شوق لگانے پڑھنے کا حضرت صاحب مولانا قاضی ذی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑی ہنسی تھی. اگر ہم ان کے والد گرامی قندھار سے ہجرت کر کے یہاں ہزارے میں تشریف لائے اور انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے دور حدیث کیا اور انتقال بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہو گیا ہے.
اساؤں کی پیدائش 1911 کی اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اکیلی والدہ بھی یتیم ہو گیا، صرف والدہ. لیکن پھر والدہ نے بڑی قربانی سے اور بڑی محنت سے خود ہی دستکاری ہاتھ میں کوئی سلائی وغیرہ کوئی کر کے اور اپنے اس سے جو خرچہ ہوتا ان کے لیے دہلی میں بھیجتے پڑھتے ان کو اس طرح نہیں بڑی محنت سے ان کو پڑھایا ہوگا. یہ آپ کو والد صاحب کی کتابیں ہیں، جب تک ان کو پڑھنے کے قابل نہ ہو جاؤ ان کو سمجھنے کا گھر نہیں آنا ہے، اپنے گھر نہیں آنا. پھر 7 سال دہلی میں پڑھایا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس یہ بزرگوں کا فیض ہے. ہمارے چبڑی والے صاحب کبھی کبھی شوق دلانے کے لیے ویسے خاموش تو باتیں رہیں، کبھی کبھی شوق دلانے کے لیے کچھ واقعات سنائے لگے. تو ایک طالب علم تھے، اتنے کمزور تھے ان کو سبق کا پتہ نہیں چلتا تھا. سبق کا وہ نشانی رکھ لیتے تھے، نشانی سے پہچانتے تھے یہاں میرا سبق ہے. طلباء ہر زمانے میں خوش طبی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نشانی اٹھا کر پیچھے رکھ دیتے ہیں پیچھے. اور طالب علم جو حاضر ہوتا جہاں نشانی ہوتی وہیں سے وہ کھولتا بھی چلا تو اسے یہاں سے پڑھائے. میں اللہ کے بندے 2 مہینے پہلے پڑھ لیا سبق. یہ تو پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا. وہ کہتا نہیں اس ٹائم میری نشانی یہاں پر بس یہیں سے پڑھائیں. استاد بھی بیچارے اللہ والے ان کو وہیں سے پڑھا دیتے. سمجھتے کہ درویش جیسا. اگلے دن طلباء جو ہیں اس کی نشانی اٹھا کر کتاب ختم ہونے قریب رکھ دیتے. تو میں بس جہاں نشان پھر وہیں سے وہ کھولتا ہوں تو صاحب اللہ بندے بڑی جلدی کتاب ختم کرنے لگے ہیں. وہ بات کرتا کہ صحیح میری نشانی بس یہاں پر یہیں سے پڑھائیں. استاد بیچارے وہاں سے پڑھا دیتے. فرمایا کہ وہ طالب علم تھا محنت بہت کرتا، اتنا غبی طالب علم یاد کرنا سبق جس کو سبق کا پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ ہے بتیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ لیمپ ہوتے تھے یا چراغ ہوتے تھے، تیل وغیرہ کے چراغ یا دیوے. لیکن وہ ترپائی پر یہ ترپائی پر کتاب رکھ کر بس یوں ہاتھ رکھ کر ترپائی پر پوری رات کتاب کا مطالعہ کر دیکھتے رہتا. الحمدللہ حالانکہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بس دیکھ رہا ہے کتاب مطالعہ کر رہا ہے. دیکھو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. پھر اللہ تعالیٰ نے دورہ حدیث کتنے پھر دورہ حدیث کیا. دورہ حدیث کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے اللہ نے ایسا سینہ کھولا کہ پہلے 4 سال کی کتابیں وہ اکیلی طالب علم پڑھا. پہلے 4 سال کی کتابیں خود ہی پڑھا دیتے ہیں. باقی جو مذاق کرنے والے تھے ان کے بارے میں علم نہیں کیا ہوا ہے. اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. اللہ اپنی ہمارے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خدمت میں طارم دین نام میں نہیں لیتا ہوں تو تشریف لائے. ہمیں با استعداد علماء کی ضرورت ہے. با استعداد لگا ہمیں بغیر استعداد والے علماء کی بھی ضرورت ہے. ہم نے مسجد میں اذان بھی دینی ہے، نمازیں بھی پڑھانی ہے اور مسجد میں جھاڑو بھی دینا ہے. اگر سارے استعداد والے ہوتے یہ کام کون کرے گا پھر؟ الحمدللہ. ہاں یہ تھوڑا بہت فرق رکھا ہے یہ بھی ہاں ہے. اب آپ کے اندازہ ہے ابھی ساتھی ہم چارے پڑھائی میں کچھ کمزور ہوتے ہیں خدمت میں آگے ہوتے ہیں. الحمدللہ تو بہرحال ہی چاڑ دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے کم وسیع تمام طلباء کے بارے میں حسن زن یہی کرنا. جہاں بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے نیک اساتذہ ہمارے سب شیوخ پر آپ جیسے کابی حرات اور سب ہمارے سر کے تاج ہوتا تمام. میں بنوئی ٹاؤن میں تھا بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے پہلے یہ سارے مہمان اصحاب صفہ کے چبوترے میں سما جاتے تھے، مہمان بڑھے تو اللہ نے مہمان خانے بڑھا دیا. جہاں جائیں اپنا ہی گھر. الحمدللہ شاہی کہا آپ کا بھی حرا کر ہم رہی باغ ہیں ہمارے اللہ کے مہمان خانے ہیں سبھی. الحمدللہ جامع فاروقی ہے، بنوئی ٹاؤن ہے،
اسی طرح اور جہاں بھی مدارس ہیں الحمد للہ. میں سندھ میں تھا، وہاں پر ایک مدرسے میں حاضر ہوا تو ایک محسن صاحب بیچارے بڑی محبت سے ملے، مولانا زبیر صاحب ان کا نام تو فخر وفات پا گئے، اور بیچارے محبت سے کہنے بطور آج یہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے. قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے. ہاں، مدرسہ چھوٹا کام بہت بڑا ہے. یاد رکھنا مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا ہے. مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، یا مدرسہ عمارت سے بڑا نہیں ہوتا، مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے. ہاں، دارالعلوم دیوبند آج اگر اپنے اخلاص کی وجہ سے، ظاہری تعداد کی وجہ سے، عمارت کی وجہ سے بڑا ہے، تو پہلے دن بھی جب انار کے درخت کے سائے کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد جب انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اس دن بھی دارالعلوم دیوبند اپنے اخلاص کی وجہ سے بڑا تھا. اللہ تعالیٰ کا ایک ہوں، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ، اللہ قبول فرمائے. مجمع آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، فخر نہ سمجھے. کچھ باتیں پیش آتی ہیں. میرے حضرت سے صاحب پوچھ رہے ہیں، مدرسے میں مہمان آتے ہیں، طلباء مہمان پوچھتے ہیں کہ مدرسے میں کتنے طلباء پڑھتے ہیں. اگر پوری تعداد بتلائیں تو دل میں کچھ بڑائی سی آتی ہے، کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں. اور کم تعداد بتلائیں تو خلاف واقعہ بات لازم آتی ہے، کذب لازم آتا ہے. تو میں کیا کروں؟ اب ایسی جو الجھنیں ہوتی ہیں ان میں شیخ کی رہنمائی ضرورت ہوتی ہے کہ پوری تعداد بتلائیں تو خلاف واقع بات لازم آتی ہے، اور کم تعداد ہے پوری تعداد بتلائیں تو دل میں بڑائی سی فخر سے لازم آتا ہے، اور کم تعداد بتلائیں تو پھر خلاف واقع بات لازم آتی ہے، کذب لازم آتا ہے. بظاہر بڑا اللہ ہے. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھ کر پوری تعداد بتلا دیں. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 10 طالب علم پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ رہے ہیں، 50 پڑھ رہے ہیں، 100 پڑھ رہے ہیں، 1000 پڑھ رہے ہیں، لاکھ پڑھ رہے ہیں. پوری تعداد بتلا دیں. پھر اللہ تعالیٰ کا انعام پر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے اپنے مہمان بھیج دیے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا انعام پر ہے، پوری تعداد بتلا دیں. الحمدللہ. تو بہرحال تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں. اللہ ان کی رونقوں کو اللہ قائم دائم رکھے ہیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. شاہ جی کی برکت سے کچھ بڑی چھوٹی بڑے کلمات ہیں، اللہ قبول فرمائے. کہاں جنازے کے پیچھے چلنا ہے، جنازہ ہے بھائی پیچھے آگے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے قبرستان میں جائیں، جنازے میں شریک ہوں، جنازے میں شریک ہو جائیں تو ایک قراءت کا ثواب، اور جنازے کے بعد اگر دفن میں شریک ہو جائیں تو 2 قراءت کے برابر ثواب. آخری ہم اسی طرح وہاں جو قراءت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ آگے ذکر آ رہا ہے مخشین. ہاں یہ رہا. قال الجوہری هو نصف الدانک، یعنی یہ دانک کا نصف حصہ ہوتا ہے، اور دانک جو ہے وہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے خاموش. لیکن نہیں درہم کا یعنی دانک، یہ جوہری کہتے ہیں نصف دانک، دانک کا نصف حصہ، اور دانک وہ دانک سدس درہم، یہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. ایک معمولی سا سکہ ہے نا. لیکن فرمائیے یہاں جو قرات ہے یہاں کا مراد نہیں، یہ اوپر کا مراد ہے. اور اوپر کا جو آخر کا جو قرات ہے وہ ام القراتان مثل الجبلین العظیمین، اگر 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں. یہاں قرات تو بالکل ایک سکہ سا چھوڑے معمولی سا ہے، لیکن وہاں کا جو قرات ہے پہاڑوں کے برابر ہے.
مثل العظیمین جزاک اللہ. ایسی دیکھو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہ نا یہ حدیث یہ سب ہے. اور یہ بہرحال ہے نا، اللہ موقع جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی مصروفیت ہو کوئی عذر ہو تو چلو اس میں گنجائش بھی ہے. ہاں بعض ساتھی میں آپریشن کے بعد کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ان سے بھائی جنازہ فرض کفایہ ہے تو عیادت بھی مستحب کفائی ہوگی. کوئی چلو قریب والے حضرات ہوں، چلو کوئی ایک دوسرے کی خبر گیری کر لیں، کوئی ان کو ثواب مل جائے گا. باقی دور والے حضرات ان کی دعائی ہمارے لیے سب کے لیے الحمدللہ. اللہ کی دعا سے تو کوئی بھی انشاء اللہ الحمدللہ وہ تو سب دعا کرتے ہیں الحمدللہ. مریض کی بیمار پرسی کرنا، مریض کی بیمار پرسی کرنا بھائی یہ سب نیکی ہیں الحمدللہ. مریض کی بیمار پرسی کرنا الحمدللہ. میں دفعہ ہسپتال میں تھا، وہاں ڈاکٹر صاحبان حاضر ہو گئے. یہ بھائی شعیب پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا رہتا ہے. ہاں ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. میں ہارٹ اٹیک مرحلے سے گزرا ہوں، ہارٹ اٹیک ہوا بالکل. پہلے میں سنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن جب خود اس مرحلے سے گزرا ہوں پھر پتا چلا ہارٹ اٹیک کیا چیز ہوتی ہے. اتنی شدت تھی بس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا. یعنی وہ بس جو حالت ہوتی ہے اللہ ہی یوں لگ رہا تھا جیسے ملک الموت اب نظر آ جائیں گے، بس اب نظر آ جائیں گے. ہم کلمہ پڑھنا شروع کر دیے بھائی، ہمارے سامنے کلمہ پھر آخری وقت کیا معلوم ہے، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی، اللہ نے زندگی کے بہانے بنا دیے الحمدللہ. اس کا کرم ہے، شکر نہیں ادا کر سکتا ہوں. یہاں انہیں دنوں میں سیال کوٹ میں مہمان آئے کہتے ہیں، وہاں ایک بیچارے ایم پی تھے، نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. حالانکہ گاڑیاں موجود، ہسپتال موجود، وقت بھی ملا کہ ہسپتال پہنچ سکے، بس وہیں انتقال ہو گیا. بس جب تک زندگی لکھی ہوتی ہے بہانے میں وہی یعنی سر ایک ہسپتال سے یعنی جو شفا خانہ ہے وہاں سے جنازے نکل رہے ہیں. اور تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے بہانہ بن جاتی ہے، دوا بہانہ بن جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے پھر بھائی یہ سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں. تو وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحبان آ گئے تو ایک بھائی انہوں کہنے لگے، آپ نے مریض کو تو دیکھنا ہی ہے، مریض کو تو آپ نے دیکھنا ہی ہے، آپ کی خدمت ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے مریض کو دیکھنا ہی ہے. آپ ساتھ بیمار پرسی کی نیت کر لیا کریں، بیمار پرسی کی نیت کر لیا کریں. 70,000 فرشتے آپ کو مفت مل جائیں گے جو آپ کے لیے صبح و شام مغفرت کی دعا کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مریض کی آخری صبح ہو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ارے اکرام مسلم میں ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی حدیث کی بیان کرتے ہیں باقاعدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں تو شیخ کو مریض کے پاس یعنی کبھی کبھی موقع ملتا ہے مریض کے پاس جانے کا، لیکن آپ کو تو خدمت بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، ہر روز مریضوں کو دیکھنا. آپ ساتھ ساتھ بیمار کسی کے لیے کر لیں. ہمارے ڈاکٹر صاحبان بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے، جب سے یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے ہم سے کیا اللہ نے کہلوا دی، اور ہمارے شاہ جی اور قابل خدا کا سب کا ہی ہوتا ہے، خیر کی بات کو پہنچتی ہے. جب سے یہ بات میں نے سنی ہے تو اس وقت سے میں کلینک میں جاتا ہوں تو میں یہی نیت کر لیتا ہوں، بیمار پرسی مریض کو خود دیکھوں گی تو ساتھ ساتھ بیمار پرسی بھی نیت کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے. یا بڑا ہے. اور دیکھو بیماری نام ہی ثواب کا ہے،
ترمذی شریف میں کتنا پیارا عنوان ہے. میں جن دنوں میں آپریشن کے بعد کوئی مہمان بیمار پڑ سے بھی تشریف لاتے تھے، میں ان کو 800 پر یہ ہے حدیث شریف سے ترمذی شریف یہ ہے کہ بھائی ہمارا صاحب بیماری نام ہی ثواب کا ہے، بیماری نام ہی ثواب کا ہے، تسلی دے دیے کرے ہیں. ترمذی میں کتنا پیارا عنوان، باب ما جاء فی ثواب المرض، یہ عنوان ہے مغالب، یہ کتاب الجنائز میں غالباً ہے. باب ما جاء فی ثواب المرض. اور آگے پھر پہلی حدیث کی ذکر کی، کتنی پیاری حدیث ہے، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفع اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ. کہ لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تکلیف، اس لیے کہتے ہیں تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو پھر انشاءاللہ پھر وہ تکلیف نے بس نے ایک خول بن جائے گی، اس کی ایک ظاہری شکل تو ہوگی اور کوئی طبی طور پر تھوڑا سا اس کا اثر بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ حوصلہ نصیب فرما دیں. انشاءاللہ ہم تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جا رہا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کے ذکر خیر سے یہ باتیں کھلتی ہیں. اب جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتنا معروف ہے کہ شوگر کی وجہ سے یہ گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ کاٹ گئی، اور حضرت نے فرما دیا. یہ واقعہ میرے شیخ ہیں، موجودہ شیخ ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب کو انہوں نے سنایا، اور پہلے بھی سنا تھا. یہ گھٹنے کے اوپر ہے، یہاں سے ٹانگ کاٹ گئی. وہ ٹانگ بھی پچھلے قبرستان میں دفن ہے. مفتی صاحب کی تو انتقال ہوا، کراچی میں انتقال ہوا، کراچی میں قبر ہے وہاں پر. حضرت کی جو ٹانگ تھی وہ پچھلے قبرستان میں. اور ہم نے فرما دیا کہ ٹانگ آپ نے آپریشن کرنا، مجھے بے ہوش نہیں کرنا ہے. اللہ کتنا سخت آپریشن ہے، ٹانگ پوری کاٹنی ہے، بے ہوش نہیں کرنا ہے. بہرحال جب آپریشن کا وقت آیا تو ڈاکٹر حضرات موجود تھے، جو بھارت نے بس اپنے سر کے اوپر غالباً کچھ رومال لے لی ہے، رومال سے لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مشہور ہوئے. بٹ ڈاکٹروں نے یہ ٹانگ کا آپریشن کر دیا، کاٹ دی، اور ہر کو پتہ ہی نہیں چلا. کرنل ضیاء اللہ صاحب انہوں نے ہر کی نبض کے پر ہاتھ رکھا، کرنل ضیاء اللہ صاحب اور ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ صاحب وہ فرمانے لگے اگر نبض پہلے ٹانگ کاٹنے سے پہلے 70 پر چل رہی تھی، ٹانگ کاٹنے کے بعد بھی 70 پر چل رہی تھی. حالانکہ کانٹا بھی چبھے تو آدمی ہل جاتا ہے. خود پوچھا آپ نے کر لیا کام پورا کر لیا؟ کہتے ہاں ہو گیا، آپریشن ہو گیا. سبحان اللہ بھائی، ایسی شان. اگلی بات میں ہے کہ بزرگوں کے ذکر خیر سے بھی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ راہیں کھلتی ہیں الحمدللہ. پھر رحمۃ اللہ علیہ، اب کیونکہ اس زمانے میں کوئی مصنوعی ٹانگ بھی نہیں تھی، میں خیال یہ بیساکھی کے ذریعے پھر اب شوگر کی وجہ سے بار بار بیت الخلاء میں جانا پڑتا، بیت الخلاء میں جانا ہوتا پیشاب کے لیے. تو حضرت خلیفہ حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب میرے شیخ ہیں، ان کے والد گرامی تھے جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جن بقیع میں قبر ہے، وہ حضرت کے پاس موجود. جب دیکھتے نا بار بار یعنی اس لیے کری جا رہے ہیں تو حضرت اس تکلیف میں تو آپ کو بڑی زحمت ہے، اس تکلیف میں تو آپ کو بڑی زحمت ہے. تو اللہ والے کیسی ان کی نظریں ہوتی ہیں نا. تو میں نے کہا بھائی یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں رحمت ہے، یاد رکھنا، یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں رحمت ہے. یہ ہے
فرمانے لگے میں جتنی بار بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے. جتنی بار بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے. رجوع کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی دعا پڑھ لیتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھ لیتا ہوں غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. اور دعا نام ہی رجوع اللہ کا ہے، تعلق مع اللہ کا. الحمدللہ مجھے دیکھو وہی میں تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچے جائے، اجر کو سوچے جائے، مجھے اللہ اس پر کیا انعام عطا فرمائیں گے، پھر وہ تکلیف کی صورت رہ جائے گی اور اس کا اندر جنت کی ٹھنڈی ہوا سے بھرا ہوا. الحمدللہ. ہاں ہاں اللہ اللہ پہ یہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا ہے. مریض حضرات ہم کو تسلی دے دیا. الحمدللہ تسلی دینا ہی بہت بڑا ثواب ہے. الحمدللہ تسلی کلمہ کہنا الحمدللہ دل کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خود ترمشی میں ہے. ایک آدمی بالکل آثار سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی موت اور قریب ہے، تو وہ تسلی دینی فرمائے اللہ کو ٹھیک کر دے گا. الحمدللہ پتا اللہ عمر کہا اللہ آپ کی موت کو لمبا کرے گا، فکر نہ کرے. اور چاہے بالکل کنارے پہ لگ رہا ہو لیکن پھر بھی آپ نے یہی کہیں زبان سے ان کو تسلی دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دینے کا ثواب مل جائے گا. الحمدللہ منظور ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور کہ ہم تسلی. الحمدللہ میں جو ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے وہ فون اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ہارٹ اٹیک بھی چونکہ بالکل ایمرجنسی میں جا کر ہوا، ورنہ رستے میں بھی ہو سکتا تھا، کسی اور جگہ بھی ہو سکتا تھا. 21 رمضان تھی فون بس لگے ہاتھ ہی ڈاکٹر نے لیا مجھے اور فون وہ آکسیجن لگا دی. وہ آکسیجن میں لگی ہوئی تو مجھے پیاس لگ رہی بار بار. اب وہ کب اترے گی کب اترے گی. ڈاکٹر حضرات بڑا اچھا انداز کہتے ابھی تھوڑی دیر کے بعد بس اب تھوڑی دیر کے بعد اتار دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ کرتے 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 وہاں 4 گھنٹے گزر گئے. وہ پہلے کہہ رہے کہ 4 گھنٹے کے بعد اترے گی تو پھر تو بھائی دیکھو اللہ وہ تسلی دینے کا طریقہ ہوتا ہے. پہلے مجھے نہیں کوئی کہتا کہ میں کہتا کہ جیسے ابھی کوئی ہے میں تو آدمی سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہیں گے ابھی اتار دیتے ہیں بس ابھی تھوڑی دیر بعد اتار دیں گے آپ. اس طرح کرتے کرتے مجھے تسلی دیتے رہے اور 4-5 گھنٹے پھر اللہ کا شکر طبیعت سنبھل گئی. الحمدللہ پھر بائی پاس کا لمبا سلسلہ پھر میں بائی پاس بھی کروا دی. وہ مرحلہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی. اللہ نے آپ کی خدمت میں پہنچا رکھا ہے. الحمدللہ شاہ جی آپ بزرگوں کی دعا سے ہی سب بولے الحمدللہ. ہمارے شاہ جی ہمارے پرانے میں جامع فتح میں حضر ہوتا تو وہاں ماشاء اللہ بڑی محبت سے شب کو فرماتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے قابل حضرات جہاں بھی ہیں ان کے سینے خیر کے چشمے ہیں. اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں نہیں سب کر رہے ہیں. بس اللہ ہمیں بھی اللہ اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے اور انہیں قدم کرم میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہاں اللہ خجوع سے بچائے، فخر سے بچائے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی. الحمدللہ چلو ایک حدیث شریف پڑھ لی، شہد کی 1 پیالی پی لی آپ نے انشاءاللہ. دو کتنی پڑھے الحمدللہ. بس اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دے ہماری جلدی سے. الحمدللہ انشاءاللہ جزاک اللہ. چلیے یہ حدیث شریف مکمل کر لیں گے. ہاں پڑھ لیں گے. پڑھ رہے ساتھی پوری کہاں تک پڑھ لی تھی؟ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں؟ باب الدخول علی المیت بعد الموت ادری باب الدخول علی المیت بعد الموت ادری فی اکفانی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہاں کہاں
یہ پڑھیں گے. ہاں یہ ٹھیک. ہاں ایسے اور کم ہے اللہ تعالیٰ خلوص میں اور بھی ہے مطلب ہے سیکھنے والے کا ہے اور بھی سب ماشاء اللہ. اجابت داعی ہے، دائی کی دعوت کو قبول کرنا، دائی کی دعوت کو قبول کرنا ہے، دعوت کو قبول کرنا ہے. میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑا ہوا تو مدینہ منورہ کے ایک ساتھی نے مجھے کچھ دعوت دی، کھانے کی غالباً دعوت دے رہے. میں ذرا ان سے عذر کرنے لگا. ہمارے بزرگ استاد مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، وہ بھی میں ان کے پاس ہی کھڑا ہوا تو میں جب عذر کرنے لگا تو پھر مجھے ایک جملہ فرمایا لگا ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات. ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات، کہ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا یہی بہت بڑی بات ہے. ہم نے کہا چلو یہ کوئی عذر ہو تو چلو وہ تو الگ بات ہے، یعنی کوئی عذر نہ ہو تو چلو پھر یہ ہے پھر چلو اجابت دائی کی دعوت کو قبول کیا جائے، ان کی زندگی کی جائے. اور کوئی عذر ہو تو وہ الگ بات، اس میں کوئی حرج نہیں جائے. وہ نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا ہے. ہاں اب ہاں ایک روایت میں اگر مظلوم کی مدد کریں، آپ اپنے بھائی کی مدد کریں خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہے، دونوں حق باہر ہے. خواہ وہ ظالم ہے، صحابہ کرام پوچھا مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد؟ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کے حق کو ظلم سے روکیں، یہی ظالم کی مدد ہے. وہ ابرار القسم ہے اور قسم کو پورا کرنا.